मौलाना फरमाते हैं मैं पानीपत से कांधले जाने लगा, जमुना का रास्ता था, एक बस्ती आई, मैं उसमें ठहर गया, होने लगी। मैंने असर की अजान दी, कोई भी ना आया, झाड़ू दी, मस्जिद में सफाई की। एक और बात बताऊं, तुम्हारे दिमाग खराब हो गए हैं, अब हाजी नमाजी मस्जिद में झाड़ू देने को ऐब समझते हैं। खुदा की कसम, ये सारे सहाबा, ये सारे वली मस्जिद में झाड़ू सफाई करने को अपने लिए मशाले राह समझते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ फरमाया, मस्जिद का गर्दो गुब्बार जिस आदमी की जान पे पड़ता है वो दोज़ख पे हराम कर दिया जाता है। तुम कहते हो हमारी स्त्री न मुड़ जाए, कोई देख न ले कि हाजी साहब दरिये उठा रहे हो, हाजी साहब दरिये बिछा रहे हो। जहन्नुम में बेशक दुनिया देखती रहे कि हाजी साहब तशरीफ ले आए हैं। यहां की घबराहट है, वहां की कोई घबराहट नहीं। जनाब मौलाना मुजफ्फर हुसैन कांतली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, शाम हो गई, मगरिब हो गई, मैंने अजान दी, नमाज पढ़ी, ईशा की अजान दी तो एक आदमी आया और मुझे देखकर चला गया। घर गया और 3 रोटियां लेकर आया। मैंने वो तीनों रोटियां खा ली, सारा दिन का भूखा था और मैं मस्जिद में सो गया। मौलाना मुजफ्फर हुसैन कांधली रहमतुल्लाह अलैह जैसा वली कहता है, उस रात में मुझे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 3 मरतबा ख्वाब में ज़ियारत हुई। 3 मरतबा ख्वाब में ज़ियारत हुई। सुबह उठा तो मेरे शौक की हद नहीं, बड़ी अजीब जगह है, ये तो बड़ी कमाल की जगह है। सुनसान मस्जिद पड़ी है, वीरान सी है, बस्ती भी ऐसी है, इतनी बरकतों वाली, इतनी रहमतों वाली, एक रात में 3 मरतबा महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत। मौलाना फरमाते मैं वहां से क्यों हिलता, अगले दिन वहीं पड़ा रहा। फिर शाम आ गई, फिर ईशा का वक्त आया, फिर वही आदमी आया, 2 रोटियां लेकर आया। मैं 2 रोटियां खाकर सो गया। तो उस रात को मुझे इमामुल अंबिया महबूब किबरिया मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्वाब में 2 मरतबा दीदार मिला। अब मेरी समझ में कुछ यूं आने लगा, मौलाना फरमाते हैं कि ये इस मस्जिद का कमाल नहीं, इस बस्ती का कमाल नहीं, बल्कि ये तो इसकी रोटियों का कमाल है। तीसरे दिन वही आदमी आया और 1 रोटी लेकर आया और मैं 1 रोटी खाकर सो गया। तो मुझे 1 मरतबा हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में ज़ियारत हुई। अब तो मेरी तसल्ली हो गई कि इसकी रोटियों में कोई कमाल है। 1 रोटी देकर वो ये कहने लगा कि मौलाना कल आप तशरीफ ले जाएं, यहां क़याम ना करना। मौलाना फरमाने लगे कि आज बड़ा अच्छा 3 दिन हो गए रोटी ला के देता है, ऐसे अच्छा अखलाक का आदमी है और इसकी रोटियों में इतनी खूबी, इतना कमाल, इतना इज्जत और इतनी बड़ी कमाल की रोटी कि गिनती में जितनी दफा रोटी खाऊं उतनी मर्तबा आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार मिले। ये मुझे क्यों कहता है कि कल यहां ना रहना, यहां तो मुझे पड़ा ही रहना चाहिए। तो जब मैंने उससे पूछा कि भाई क्यों ना ठहरूं, कहने लगा मौलाना परसों मजदूरी करके इतना ही आटा बना था कि 3 रोटियां बनी। मैं अपने नाम की रोटी लेके चला,
میری گھر والی کہنے لگی کدھر؟ میں نے کہا مسجد میں ایک اللہ والا مسافر ہے، بڑا نورانی چہرہ ہے، بہت بڑا اللہ والا معلوم ہوتا ہے، پہ فاقہ کر لوں گا، میں اپنی نام کی روٹی اس کو دے کے آتا ہوں۔ بیوی کہنے لگی تجھے جنت کی ضرورت ہے، مجھے بھی تو ہے، میرے نام کی بھی لے جا، میں بھی فاقے پہ فاقہ کر لوں گی۔ جب میں دونوں روٹیاں لے کر چلا، چھوٹا معصوم بچہ وہ بھی رونے لگا، ابا ماں نہیں کھائی، باپ نہیں کھائے گا، میں بھی نہیں کھاؤں گا، میرے نام کی روٹی بھی اس اللہ والے کو دے کے آؤ۔ اس روٹی میں بڑا کمال ہے، اس کی برکت کبھی ان سے پوچھو جو تلاش کرتے ہیں کہ کوئی مہمان آئے، کوئی مسافر آئے۔ یہ تو بدقسمتی ہے اور یہ تو بڑی تمیزی ہے کہ مسافر مہمان کو دیکھ کر بخار چڑھ جاتا ہے لوگوں کو، کم نصیبی کی اس کی روزی میں کمی آتی ہے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو کوئی کسی مسافر کو شباشی کی جگہ دے، رات کو ٹھہرائے، کھانا کھلائے، حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن کے گھبراہٹ سے، ہولناک منظر سے، اس تباہی کے منظر سے میں اپنی رحمت والی چادر میں چھپا لوں گا۔ لیکن مسافر کا بھی خیال کرنا، کبھی شام کوئی کسی کو گھر میں گھسیڑ کے سو جاؤ، صبح کو ساری منڈی صاف کر جائے۔ اب ایسے مسافر بھی ہیں کہ کھانا دے کر اگر نہ ہو تو برتن ہی لے جاتا ہے۔ جو بھی ہو سکے پیغمبر کی سنت پر حق ہے۔ تو وہ آدمی کہنے لگا جی کل جو 2 روٹی لایا تھا بچے کی حالت خراب ہو گئی تھی، بچے کی اس کو دے دی تھی، ہم نے میاں بیوی نے تیسرے دن بھی فاقہ کر لیا تھا، پتے چبا لیے تھے، آج گھر والی کی حالت بھی خراب ہو گئی، دونوں روٹی ان کو دے آیا، آج صرف اپنے نام کی لے کے آیا ہوں۔ اور خدا کی قسم کتنے صاف دو لوگ تھے، کتنی صاف بات کرنے والے تھے۔ کہنے لگا مولانا آج میرا 4 دن کا فاقہ ہو گیا، ڈرتا ہوں کل کو کہیں میرا پیر نہ پھسل جائے، کہیں میرا یقین ڈگمگا نہ جائے، مزید امتحان میں نہ مبتلا ہو جاؤں، اس لیے عرض کر دیا کہ کل آپ تشریف لے جائے۔ کبھی ایسے کھانا لوگوں کے گھروں میں پکتا تھا، اتنا حلال کا ہوتا تھا اور اتنی نیت سے دیا کرتا تھا کہ جتنی اس گنتی کی اس کے گھر کی روٹیاں کھائے اتنی مرتبہ پورے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں زیارت کرے۔ اور آج یہ حال ہے، جتنی کسی کے گھر کی روٹیاں کھاؤ گے اتنی مرتبہ زنا کا پروگرام بنے گا، بدماشی کا پروگرام بنے گا۔ میں نے کتاب میں سنا تھا ایک بچہ چڑیوں کے گھونسلوں میں سے بچے نکالے اور انڈے نکالے اور پھوڑ دے، پرندوں کے بچے نکالے اور مار دے۔ ان اللہ پاک جل شانہ کے سامنے عاجزی کی مولا یہ ہمارے بچوں کو مار رہے، اسے برباد کر دے۔ اللہ نے جواب دیا کہ ہم اسے کل برباد کر دیں گے۔ وہ اگلے دن اپنے گھر سے اپنی 2 روٹیاں لے کر چلا، راستے میں کوئی مسافر ملا بھوکا، اس کو 2 روٹیاں دے دی۔ وہ تیسرے دن بھی سلامت پھر رہا تھا تو پرندوں نے عرض کیا الہ العالمین، فرمایا تھا کہ کل کو اس کو برباد کر دیں گے، تیسرا دن ہو گیا تو ٹھیک ٹھاک پھرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تمہیں معلوم بھی ہے ادھر اس نے زیادتی بھی کی تھی، ادھر میرے ایک بندے کا بھوکے کا جب پیٹ بھرا اس کو برباد کرتے ہوئے مجھ خدا کو شرم آئی، شرم
شرم آئی مجھے. ارے عمل تیرا میرا جنت کے لائق ہے کب؟ کوئی ایسی بات پیدا کرو جو میاں کو پسند آ جائے تو بیڑا پار ہو جائے. اور یہ خدائی صفت ہے کھلانا پلانا. اور میں تمہیں قسم کھا کے کہتا ہوں بعض آدمیوں کو صرف پانی پلانے پہ جنت مل گئی، صرف پانی پلانے پہ جنت مل گئی، اور بندے کو نہیں، کتے کو پانی پلانے پہ جنت مل گئی. بنی اسرائیل کی ایک فاحشہ عورت، بدکار عورت گزر رہی ہے، کنواں ہے، پاس کتا کھڑا ہے، زبان نکلی ہوئی ہے، پیاسا ہے، برداشت نہ کر سکی اس کی پیاس کو، اپنا دوپٹہ اتارا، اس کی رسی بنائی، اپنی جوتی نکالی، اس کا ڈول بنایا، بڑی ہمت سے بڑی کوشش سے پانی نکال کر کتے کو پلا کے جب چلی، مالک کائنات کی طرف سے آواز آئی، عورت تو ہے تو بدکار، تو ہے تو بڑی سیاکار، پر تو کتے پہ رحم کیا، جا میں نے کرم کر دیا. تو نے میرے کتے کی برداشت نہیں کی پیاس، میں قیامت میں تیری پیاس کیسے برداشت کروں؟ مدینہ پاک میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ فلاں آدمی نے یا عورت نے بلی کوٹڑی میں بند کر اس کو کھانا دیا، نہ پینا دیا، نہ پلایا، وہ مر گئی. کتابوں میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو جا کے خبر دے دو کہ دوزخ کے لیے تیار ہو جاؤ. بلی کو پیاسا مارنے پر دوزخ ملتی ہے، یہ جو اشٹاک کرنے والے حاجی ہیں یہ جنت میں جائیں گے؟ سکوڑ کر گوداموں میں مال کر کے رکھنے والے آدمیوں کی ضرورت کا کھانے پینے کا سامان خصوصاً یہ جنت میں جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں بے نیاز ہوں، مجھے کسی کی خیرات کی، زکات کی، عبادت کی پرواہ کوئی نہیں.